آئیے چاند گرہن کے اوپر چلتے ہیں۔ چاند گرہن کے اوپر نہیں، چاند گرہن کے وظائف پر۔ چاند گرہن کے وظائف کے لیے میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں گا، 3 اسٹیپ میں۔ پہلے اس کا اہتمام، پھر اعمال اور اس کی برکات۔ 3 عمل میں یہاں پر بتانے والا ہوں، اس سے زائد نہیں۔ اور اس سے پہلے یہ اعمال ہم نے نہیں بتائے تھے۔ سب سے پہلے چاند گرہن کب ہو رہا ہے؟ چاند گرہن جو ہو رہا ہے، دنیا کے کئی ایک ممالک میں چاند گرہن ہے۔ پاکستان میں تو واضح نہیں دیکھا جائے گا، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں اور رشیا میں چاند گرہن ہوگا۔ تو چاند گرہن جو ہے، چاند گرہن کے اندر وظائف پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ سورج گرہن میں وظائف پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ جو محنت آپ پورے سال کرتے ہیں وہ ایک گرہن کے وقت میں اگر آپ کر لیں تو اس کی خواص اور برکات آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ ان اعمال کے کرنے سے آپ ایک زبردست قسم کے عامل بھی ہو جاتے ہیں چاند گرہن میں۔ اور جن عاملین نے پہلے اعمال کیے وہ ہوں، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انہی اعمال کو ریپیٹ کریں۔ چاند گرہن میں کوئی بھی عمل 3 گرہن میں اگر کر لیا جائے، چاہے وہ چاند گرہن میں یا سورج گرہن میں 3 بار کر لیا جائے مسلسل تسلسل کے ساتھ، تو وہ زکوٰۃ کبیر ہو جاتی ہے، پھر وہ عمل ضائع نہیں ہوتا۔ ورنہ ایک عمل ایک چاند گرہن یا ایک سورج گرہن تک قائم رہتا ہے، یعنی سورج گرہن میں کیا گیا تو اگلے سورج گرہن تک، چاند گرہن میں کیا گیا تو اگلے چاند گرہن تک۔ اگر 3 چاند گرہن یا سورج گرہن میں مسلسل اسی عمل کو دہرایا گیا تو وہ قائم رہتا ہے۔ اس کی برکات کیا ہوتی ہے؟ علاج معالجے میں، جادو ٹونے میں، سحر میں آپ علاج معالجہ بھی کر سکتے ہیں، وظائف بھی بتا سکتے ہیں اور اپنے اعمال کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ مشورہ دوں گا، میرے جتنے بھی شاگرد ہیں، جتنوں نے بھی جو اعمال کیے ہیں چاند گرہن سورج گرہن میں، بہتر یہ ہے کہ انہی اعمال کو ریپیٹ کریں۔ ہم یہاں پر 3 عمل نئے بتا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے نہیں بتائے۔ ان اعمال کی اجازت آصف سعید تاریخی اور تاریخیہ روحانی سینٹر کی طرف سے ہر سنی مسلمان مرد عاقل بالغ اور خواتین کو میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ کریم انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ چاند گرہن کے لیے اہتمام کیا کرے؟ دیکھیں، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کام جب اہتمام سے کیا جاتا ہے تو وہ بڑا مقبول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو نہیں دیکھتا، آپ کی محبت اور نیت کو دیکھتا ہے، آپ کی کیفیات کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی عمل کرے تو اللہ کی محبت کے لیے کرے۔ سب سے پہلے نیت اپنی درست کرے۔ نیت کی درستگی یہ ہے کہ میں اللہ کی محبت اور رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے قرب کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کلام کی برکت سے اللہ کی محبت ملے، پھر اس کی برکات میں مخلوق خدا میں بھی تقسیم کروں۔ اور جو اس کی دیگر روحانی مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے میرے لیے اس کو مسخر و تابع فرما دے، میرے معاون و مددگار فرما دے۔ پھر اچھی نیت یہ بھی کرے کہ جو عمل میں کروں گا اس سے انسانیت کی اور مسلمانوں کی خدمت کروں گا، ان کی پریشانی اور دکھوں کو دور کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤں گا۔ اس طرح اچھی نیت جب کر لیں گے تو ایک تو نیت کا ثواب ملے گا، دوسرا یہ کہ آپ کے عمل میں درستگی ہوگی، تیسری بات یہ کہ رعونت سے، تکبر سے، ریاکاری سے اور دکھاوے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ جب کسی عمل میں رعونت، تکبر، ریاکاری یا بے ادبی کا عنصر شامل ہو جائے، اب بے ادبی عمل کی بھی ہوتی ہے، اساتذہ کی بھی ہوتی ہے، اس مقام کی بھی ہوتی ہے جہاں آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی بے ادبی کا عنصر اگر شامل ہو جائے گا تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا ان باتوں کا ضروری ہے۔ نیت کی درستگی کے بعد اب آپ چاند گرہن کا جو وقت ہے، مثال کے طور پر 10:02 پر وقت اگر شروع ہو رہا ہے تو آپ 4 گھنٹے پہلے، یعنی 1 پہر پہلے ہی اہتمام شروع کر دیں۔ وہ کیا اہتمام کریں؟ جہاں بھی آپ نے عمل پڑھنا ہے، چاہے وہ آپ کی مسجد ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، گھر ہے، روم ہے، اس میں اگر آپ نے عمل پڑھنا ہے تو 3-4 گھنٹے پہلے ہی اس جگہ کو تیار کر لیں، صاف ستھرا کر لیں، وہاں پر خوشبو لگا دیں، بخور جلا دیں، اگربتیاں جلا دیں، ہرمل اور لبان کی دھونی مکس کر کے دے دیں، نیا لباس آپ صاف ستھرا پہن لیں، غسل کر لیں اور اپنے آپ کو بھی معطر کر لیں، یعنی عطر کا استعمال کریں۔ اب جب چاند گرہن کی یہ اہتمام ہو گیا، آپ مصلی وہاں پر رکھ لیں پہلے ہی سے، اور 3 گھنٹے پہلے سے اس مقام پر، اس جگہ پر کوئی شخص نہ جائے آپ کے علاوہ، اور اس جگہ کو بند کر دے۔ اب جب چاند گرہن یا سورج گرہن میں، یہ دونوں کے لیے یہ باتیں ہیں، جب وظیفہ پڑھنے کا ٹائم شروع ہوا، آپ 10 منٹ 15 منٹ پہلے ہی چاند گرہن سے وہاں پہنچ گئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے،
ایک بار یاسین شریف پڑھے، فاتحہ شریف پڑھ کر کچھ نہ کچھ، جو بھی میٹھا چینی ہی کیوں نہ ہو، اپنے سامنے رکھ کر پہلے ہی فاتحہ دے دے کہ یا اللہ جو بھی اعمال پڑھ رہا ہوں ان کے موکلات اور ان سلسلے کے جن سے مجھے اجازت ہے، مجھ سے لے کر میرے پیر و مرشد سے ہمارے آگے سلسلے تک تمام بزرگوں کی روح کو ایصال ثواب کر دے، اور وہ تھوڑی بہت چینی یا مٹھائی جو خود بھی کھائیں، ٹھیک ہے، باقی بچوں میں تقسیم کر دیں، چاہے ٹافیاں رکھ کے فاتحہ پڑھ دیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اہتمام ہے۔ عطر اگر استعمال کرنا ہے، عود کا، عنبر کا، مشک کا کریں، یا پھر جو میسر ہو وہ عطر استعمال کریں۔ جہاں وظائف پڑھ رہے ہیں وہاں پر تھوڑا سا عرق گلاب کا بھی چھڑکاؤ کر دیں، اور اگر کافور مل جائے تو لبان اور ہلمن میں کافور پڑھ کے بھی، کافور مکس کر کے بھی جلا دیں، کیونکہ کافور سے روحیں جلدی مسخر ہوتی ہیں۔ اب یہ اہتمام ہو گیا 3 گھنٹے پہلے۔ اب اس مقام پر جب آپ وظائف پڑھ رہے ہیں چاند گرہن کے اندر، کوئی دوسرا پڑھائی کے دوران آپ کے علاوہ اس میں داخل نہ ہو۔ پانی کے لیے بھی پہلے سے ہی جگ بھر کے یا جو بھی چیزیں وہ رکھ لیں، تاکہ آپ کو وہاں سے نکلنا نہ پڑے۔ پھر ان اعمال کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس بار آپ کو کیسی برکات، یا کس طرح کی برکات آپ کو حاصل ہوتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جب آپ اس طرح وظائف پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوگی۔ وظائف کی طرف آ جائے، 3 قسم کے اعمال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ نے 72 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے چاند گرہن کے اندر، شروع کرنی ہے، 72 بار کی تعداد میں پورا کرنا ہے۔ 7 مبین یاسین شریف میں آتے ہیں، جب جب مبین کا لفظ آئے گا تو آپ نے 7 مرتبہ یا مبینو یا مبینو یا مبینو پڑھنا ہے۔ اس طرح 72 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ سورہ یاسین کی برکات آپ کو معلوم ہے، ایمان کو محفوظ کرتی ہے، مشکلات سے بچاتی ہے، روزی رزق میں برکت کرتی ہے، جادو جنات کے لیے بڑا مؤثر علاج ہوتا ہے، دشمنوں کے شر سے بچاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض و معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ پہلا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو جب 72 بار پڑھ لیں تو روزانہ ایک بار کم از کم سورہ یاسین شریف کو آپ ورد میں رکھیں گے تو اس کی بے تحاشا برکات آپ کو حاصل ہوں گی، اور سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزتیں اور برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین کا یہ عمل۔ دوسرا عمل ہے سورہ اخلاص کا۔ سورہ اخلاص بڑی زبردست صورت ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت بھی اسی صورت کے ماتحت تھی، اور آپ صاحب تصرف بھی اسی صورت سے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معرفت پر دلالت کرتی ہے سورہ اخلاص۔ تو سورہ اخلاص کی بے پناہ برکتیں ہیں، مگر ہم لوگ اس سے غافل ہیں۔ سورہ اخلاص کے اگر عدد کا آپ مفرد بنائیں تو 3 بنتا ہے، اسی طرح حروف صامت کا اگر عدد کا مفرد بنائیں تو 3 بنتا ہے۔ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، راز۔ تو ان رازوں کو سمجھنے کے لیے سورہ اخلاص کو ورد میں رکھنا چاہیے۔ سورہ اخلاص علاج معالجہ میں بھی بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ رزق، روزی، پریشانیاں، دشمن، عصیب، بلیات، یہاں تک کہ تسخیرات خلائق، تسخیرات مخلوقات، تسخیرات اجنہ میں بھی سورہ اخلاص بڑی کار فرما ہوتی ہے۔ اس کی صرف اور صرف آپ نے چاند گرہن میں تعداد 313 مرتبہ 2 رکعت نماز پہلے نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد سورہ یاسین ایک بار پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ سورہ اخلاص 313 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اس کا عمل ہو گیا، آپ صاحب ورد ہو گئے۔ روزانہ 100 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا عمل ہے حروف صامت کا۔ حروف صامت آپ کو پتہ ہے یہ بڑے رازدار حرف ہے، خلائق، تسخیر خلائق کے لیے، محبت کے لیے، بندشوں کے لیے، بری عادت کو چھڑانے کے لیے بڑے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اس کی زکوٰۃ پہلے ادا کی ہے وہ دوبارہ کر لے تو مضبوطی ہو جائے گی۔ اس کو حروف صامت کو آپ نے چاند گرہن کے اندر 543 مرتبہ لکھنا ہے، ایک کاغذ پر پین سے۔ لکھنے کے بعد اس کو دفن کر دیں یا پھر سمندر برد کر دیں، اور روزانہ 13 مرتبہ اس کو لکھتے رہیں۔ پھر اس سے کام کرنے کے جو طریقہ کار ہے اس پر ہماری کتاب تحریر ہے، وہ آپ PDF میں یا ہارڈ کاپی میں مرکز سے منگوا سکتے ہیں۔ ان کی بڑی برکات ہے، جس کو حروف صامت کا اگر علم آ گیا تو گویا اس نے عملیات اور روحانیت کی دنیا کا 50% علم سیکھ لیا ہے۔ اگر اس سے کام کرنے کے طریقے آپ سیکھ لیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ 3 اعمال ہیں، ان سب کی میری طرف سے اجازت ہے۔ اب علاج معالجے کے لیے میں بتا رہا ہوں، عام عوام الناس کے لیے، اس میں یا قابدو،
القابدو یعنی یا قابدو پڑھنا ہے، ایک قبض کرنے والے، ایک روکنے والے، ایک باندھنے والی ذات۔ یہ اسم بڑا مؤثر ہے، خاص طور پر بری عادتوں کو چھڑانے کے لیے، نفرت جو ہے غلط کاموں سے دور کرنے کے لیے، عداوت کرانے کے لیے، اور بھی بہت چیزوں کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ جو شخص بھی چاند گرہن میں اس اسم کو 3300 مرتبہ پڑھ لے تو وہ اس کا صاحب ورد ہوگا۔ پھر روزانہ 300 مرتبہ پڑھے۔ پیار محبت کے لیے، ناجائز تعلقات کو ختم کرانے کے لیے، کسی کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس اسم پاک کو مطلوب کے نام کے مطابق پڑھ کر روز پڑھا جائے اور توجہ کی جائے تو الحمدللہ یہ معاملات حل ہوتے ہیں۔ اب آئیے وہ لوگ جو ہم سے علاج معالجہ بھی کرا رہے ہیں اور جو عاملین بھی لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، تو ان سب کے لیے یہ ہے، عاملین کے لیے بھی اور عام عوام الناس کے لیے بھی، چاند گرہن کے وقت میں پانی، سرسوں کا تیل، اگربتیاں، لیمن، لبان، یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھ کر 333 مرتبہ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کو توجہ سے پڑھ کر ان سب چیزوں پر دم کریں۔ پھر روزانہ 41 مرتبہ معوذتین پڑھ کر اس پر دم کریں۔ پانی آپ کو پتہ ہے پینا ہوتا ہے، تیل ہاتھ پاؤں پہ لگانا ہوتا ہے، لبان اور اگربتی کی دھونی دینی ہوتی ہے، لیمو اپنے جسم سے مل کر روز ایک لیمو جلائیں اگر 21 لیمو رکھے ہیں، اور یہی صورت روز پڑھ کر اس پر دم کرتے رہیں تو یہ بہترین جادو، عصیب، جنات، بلیات، پریشانیاں، رکاوٹیں دور کرنے کے لیے آپ بہترین اپنا علاج گھر میں خود کر سکتے ہیں۔ میرے جتنے بھی مریض ہیں جو مجھ سے علاج آن لائن ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو وہ لازمی اس عمل کو کر لیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل آنے والے وقتوں میں ہم آن لائن ٹریٹمنٹ کو مزید مضبوط کریں گے۔ جو لوگ بھی ہم سے آن لائن علاج کرانا چاہیں گے ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں گے، اپائنٹمنٹ لیں گے، اور انشاءاللہ ان کا آن لائن سیشن ہوگا، اور آن لائن ٹریٹمنٹ کلاس بھی ہم انشاءاللہ لے کر آ رہے ہیں جس میں مختلف قسم کے مریضوں کو جوائن کر کے ان کا علاج کیا جائے گا۔ تو آپ اس سب سہولت کو انشاءاللہ حاصل کریں گے، اور آپ سب کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ممبرشپ ہم نے لانچ کی ہے جو 6 منتھ پر مبنی ہے، آپ اس کو ممبرشپ کو حاصل کریں، اور 6000 روپے آپ نے پے کرنے ہیں تو آپ 6 منتھ کے لیے اس ممبرشپ کو حاصل کر لیں گے۔ اس میں کیا ہے، جو روحانی معالجین ہیں خاص طور پہ یہ ان کے لیے، ان کی رہنمائی، علاج کیسے کریں، کہیں پھنس گئے وہ کام کیسے حل ہوگا، کس طرح کیا جائے، جو میرے مجربات طریقے ہیں وہ اس میں انشاءاللہ بتائے جائیں گے باقاعدہ۔ تو اس ممبرشپ کو حاصل کریں۔ باقی اللہ کریم ہماری کاوش کو قبول کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو صرف اپنے پاس نہیں رکھیں گے، آگے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ پہلے جب ہم نے لائیو کیا تھا تو زیادہ لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے، تو اب یہ کہ آپ آگے شیئر کر دیں گے تو لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ ان وظائف کو پڑھیں، میرے لیے خصوصی دعا کیجیے، ادارے کے لیے دعا کیجیے، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔